ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں پر یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج کو پچھم سے نکال دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہ کا کلیجہ چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی مہ کا کلیجہ چر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے نمرود سے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے پچھم میں ڈبوتا ہے، تو سورج کو پچھم سے نکال کے پورب میں ڈبو دے۔ اتنا کہا تھا فَبُوْهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے کہ نمرود ہکا بکا رہ گیا، نمرود بگلے جھانکنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے سوال کا جب کوئی جواب نہیں دے پایا تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم جاری کر دیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے تو کیسے ڈالا جائے؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے جب کوئی پلان ان کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا تب ابلیس لعین آیا لمبا جبہ پہن کر کے، آ کر کے نمرود سے کہنے لگا کہ ڈالنے کا طریقہ میں تجھے بتاتا ہوں۔ نمرود نے کہا تو کون ہے؟ کہا کہ میں برسوں سے تیری خدمت میں لگا ہوا ہوں، مجھے نہیں جانتا ہے، میں تیری خدمت کے لیے لگا ہوا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالا جائے گا۔ جب ابلیس جنت میں رہتا تھا تو اس وقت اس نے منجنیق کو دیکھا تھا کہ جس کے اندر جہنمیوں کو رکھ کر کے جہنم کے اندر ڈالا جا رہا تھا، وہ اس کے بنانے کا طریقہ جانتا تھا۔ ابلیس لعین نے کہا کہ مجھے پتا ہے، اس نے لکڑی منگوائی، لکڑی منگوانے کے بعد میں منجنیق کو تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد میں اس میں پتھر کو رکھ کر کے آگ کے اندر ڈالا۔ نمرود کو یہ طریقہ بہت پسند آیا، کہا ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو لایا جاتا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے اندر رکھ کر کے آگ میں پھینکنے کی تیاری کی جا رہی ہے، آگ میں ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار دنیا میں کیا تھا، جنہوں نے پرچم اسلام کو بلند کیا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں میرے پروردگار ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، مولا تیرے بندے نے تیرا نام دنیا میں لیا ہے، مولا تیرے بندے نے اسلام کا پرچم بلند کیا ہے، اے میرے پروردگار ابراہیم کو آگ نے جلا دیا تو پھر کوئی نہیں ہے جو اللہ اللہ کرے، مولا کوئی نہیں ہے جو تیری وحدانیت کا اقرار کرے، مولا پھر کوئی نہیں ہے جو تیری وحدانیت کی راہ پہ چلنے کے لیے لوگوں کو کہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں کہنا کیا چاہتے ہو؟ فرشتوں نے عرض کی مولا ہمیں اجازت دے ہم تیرے بندے ابراہیم کی مدد کریں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ میرا ابراہیم تمہاری مدد لے تو شوق سے کرو۔ ہوا کا فرشتہ آتا ہے کہتا ہے ابراہیم میری حکومت طوفانوں پر ہے، میری حکومت ہواؤں پر ہے، ابراہیم اجازت دو میں آپ کی مدد کروں، اس آگ کو اڑا کر کے کہیں لے جاؤں اور ان لوگوں کو بھی ایسے تباہ کر دوں، ایسے ہلاک کر دوں جیسے قوم عاد کو تباہ اور ہلاک کیا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیری کوئی حاجت نہیں ہے۔ ایک فرشتہ پانی کا فرشتہ آیا جس کی حکومت پانی پر تھی، اس نے کہا ابراہیم میری حکومت دریاؤں پر ہے، میری حکومت سمندر پر ہے، میری حکومت پانی پر ہے، آپ اجازت دو میں اتنا پانی اس آگ پر برساؤں کہ یہ آگ یہیں پر بجھ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب آگ میں جانے والے ہیں، جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، بٹھایا گیا تھا، منجنیق کے اندر اس کو زمین نے پکڑ لیا تھا اور زمین اس کو چھوڑ نہیں رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب لوگ پریشان ہو گئے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام جس
मंजनीक में बैठे हुए थे, उसकी जो कोठरी नुमा चीज थी वो उसके अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे थे और वो उसको जमीन ने पकड़ लिया था। तब इब्लीस ने कहा था 40 मर्द और 40 औरतें बिल्कुल बरहना होकर के आएं और आकर के यहाँ पर जिना करें। माज़अल्लाह जब वहां पर जिना का मशवरा दिया, नमरूद ने ऐसा ही हुक्म दे दिया, 40 मर्द और 40 औरतें आई और आकर के उस जमीन पर जिना किया। वो जमीन का हिस्सा खाकिस्तर हो गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पलवे को जमीन ने छोड़ दिया, क्योंकि जहां जिना होता है वो जमीन का हिस्सा जला दिया जाता है, जहां जिना होता है वो जमीन का हिस्सा वो तबाह हो जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पल्ले को जब मिंजनीक के पल्ले को जब आज जमीन ने छोड़ दिया, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में पहुंचने वाले हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर के कहते हैं, इब्राहिम आपकी कोई हाजत हो तो मुझे बताओ, मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हाजत तो है लेकिन तुमसे नहीं। कहा फिर जिससे हाजत है उससे मुझे बता दो, मैं उसकी बारगाह में जाकर के बयान कर दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब मेरा हाल जानता है, मेरा रब मेरे दिल का हाल जानता है। शायर कहता है, जानता है वो मेरा रब्बे जलील, आग में पड़ता है अब उसका खलील। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ जिब्राइल तुम्हारी कोई हाजत नहीं है, मेरा रब मेरे दिल का हाल जानता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में पहुंचने वाले हैं। हज़रात गिरामी, अब यहाँ पहुंच करके एक बात और मैं आपको बता दूं, मेरा इमाम पुकार के कहता है, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि तुम्हारी कोई हाजत हो तो मेरे सामने बयान करो, मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। जब मेरे आका मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे, जब मेरे आका मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम साथ हैं, पहले आसमान पे साथ हैं, दूसरे आसमान पे साथ हैं, तीसरे आसमान पे साथ हैं। जब सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मेरी यही मंजिल है, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अगर बाल के पर के बराबर भी मैं आगे बढ़ा तो रब की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। सिदरा पे मेरे आका जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल याद करो वो बात जो तुमने मेरे दादा इब्राहिम से कही थी कि मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। ऐ जिब्राइल सुनो, आज तुम्हारी कोई हाजत हो तो मेरे सामने बयान करो, मैं वहां जा सकता हूं जहां तू भी नहीं जा सकता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ आका मेरी एक तमन्ना है, हाँ आका मेरी एक आरजू है, हाँ आका मेरी एक ख्वाहिश है। कहा क्या है? तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आका मेरी तमन्ना ये है कि जब कल पुल सिरात से आपकी उम्मत गुजर रही हो तो आप मुझे इजाजत दे दें कि मैं अपने नूरानी परों को बिछा दूं और आपकी उम्मत मेरे परों पर से आसानी के साथ गुजर जाए। मेरा इमाम पुकार के कहता है, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। अहले सिरात रूहे अमी को खबर करें, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें, किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्कबार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करें। तो हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आपकी कोई हाजत हो तो बयान करो, मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। सिदरतुल मुंतहा से आगे जब मेरे आका बढ़ रहे थे तब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल तुमने मेरे दादा इब्राहिम से कहा था कि मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। जिब्राइल
اس سے آگے میں جا رہا ہوں, تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کر دو, میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے. حضرات گرامی, مدینے والے مصطفیٰ کا مرتبہ تمام انبیاء میں افضل و اعلیٰ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم, اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار ہو گئی. اس کے اندر جنتی تخت بچھا دیا گیا, پھلواڑیاں لگ گئیں. ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک مسند آئی, اس پر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے. ابراہیم علیہ السلام کا ایک شبی آیا جو ابراہیم علیہ السلام کی ہوا کر رہا تھا, پنکھا جل رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بڑے آرام سے ہیں. حضرات گرامی, حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آگ کے اندر ہیں. نمرود کی بیٹی جس کا نام رغفہ تھا, اس نے سوچا کہ لاؤ دیکھوں. جب چھت پر چڑھی اس نے سوچا لاؤ دیکھوں ابراہیم کو آگ نے جلا دیا ہے کہ نہیں جلایا ہے. جب اوپر سے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام بڑے آرام سے آگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک آپ کا شبی آپ کی ہوا جل رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے فرشتوں کو بھیج دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کرنے کے لیے. اس لڑکی نے کہا, رغفہ نے کہا, اے ابراہیم آپ کو آگ نے نہیں جلایا؟ آپ نے فرمایا نہیں. کہا کس نے تم کو بچایا؟ کہا میرے اس رب نے مجھے بچایا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے, تجھے پیدا کیا ہے اور نمرود کو پیدا کیا ہے. اس لڑکی نے کہا کیا میں بھی تمہارے پاس آ سکتی ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں آ سکتی ہے, لیکن تجھے اس سے پہلے کلمہ پڑھنا پڑے گا. اس نے کہا کیا کلمہ ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, یہ کہے اور آ کر کے آگ میں کود پڑ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اس لڑکی نے یہ کلمہ پڑھا اور آگ کے اندر چھلانگ لگا دی. آگ کے اندر پہنچ گئی, اس کو بھی آگ نے نہیں جلایا. حضرات گرامی, حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ آگ کے اندر تقریباً 7 دن یا 8 دن تک آپ رہے. اس کے بعد آپ آگ سے باہر تشریف لاتے ہیں. سارے لوگ حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا. یہ دیکھ کر کے بہت سے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں مشرف اسلام ہو گئے. آ گئے لوگ ابراہیم علیہ السلام دین ابراہیمی میں داخل ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑ دیا. ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے. آپ نے ہجرت کی ملک شام کی طرف, بابل کو چھوڑ دیا اور آپ ملک شام کی طرف ہجرت کرتے ہیں. آپ کے ساتھ میں آپ کی بیوی حضرت سارہ ہیں, اور حضرت سارہ کو اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا تھا. حضرت سارہ کو اللہ نے وہ خوبصورتی عطا فرمائی تھی. حضرت سارہ کے دور میں کوئی بھی ان سے زیادہ حسین و جمیل نہیں تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا ہے وہ حضرت سارہ کے حسن کا ایک حصہ ہے. حضرت سارہ کے حسن کا ایک حصہ ہے. ذرا سوچو تو صحیح, حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن, جس کے حسن کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی, حضرت سارہ کے حسن کا ایک پرتو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن. اللہ اکبر. حضرت سارہ بڑی حسین و جمیل تھی, اور ساتھ میں حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں. اب یہ بابل کو چھوڑ کر کے ملک شام کی طرف ہجرت کر رہے تھے. راستے میں مصر کی سرزمین پڑتی ہے. مصر کی سرزمین کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا. وہ بادشاہ
نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر کسی لڑکی کی شادی ہوگی تو پہلے اس لڑکی کو میرے حرم میں لایا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ لڑکی اپنے شوہر کے پاس جائے گی۔ اور اس کے جگہ جگہ چوکیدار، اس کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، شہر کے مختلف کونوں پر اس نے چوکیدار لگا دیے تھے کہ اگر کوئی حسین و جمیل لڑکی یا عورت گزرتی ہوئی دکھے اس کو میرے محل میں حاضر کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گزر رہے ہیں، چھوٹا سا قافلہ ہے، حضرت سارہ کے چہرے پر جب نظر پڑی تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کو بادشاہ کے محل تک پہنچا دیا۔ بادشاہ نے جب حضرت سارہ کو دیکھا تو دیکھ کر کے کہنے لگا کہ ان کو میرے حرم میں پہنچا دیا جائے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بادشاہ کے حرم میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، پھر بھی بادشاہ نہیں مانا۔ آپ نماز شکرانہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرات گرامی، رب کی عبادت کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے پورے محل کو شیشے کی مثل کر دیا تھا۔ آپ باہر سے اندر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ اس بادشاہ نے جب غلط ارادے سے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ خراب ہو جاتا ہے، ہاتھ نہیں اٹھ پاتا ہے، آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، وہ گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ دعا کر دو اللہ تعالیٰ سے کہ میرا ہاتھ اور میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ حضرت سارہ نے دعا کی، اس کا ہاتھ اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن وہ پھر یہی غلط ارادے سے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کی روشنی بھی ختم کر دیتا ہے اور اس کے ہاتھ کو شل کر دیتا ہے، ہاتھ بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ اس نے پھر معافی مانگی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دعا کی۔ حضرات گرامی، اس بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو حضرت سارہ کی خدمت کے لیے دیا تھا اور کہا تھا ہاں اجرو کے، یہ تمہارے لیے ایک اجر ہے، ایک تحفہ ہے۔ اسی دن سے وہ باندی دی گئی، اس لیے ان کا نام ہاجرہ پڑ گیا تھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام چھوٹا سا قافلہ لے کر کے جب مصر سے آگے بڑھتے ہیں تو ایک جگہ آتی ہے مؤتفقات، وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام رک جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبوت کے منصب سے سرفراز فرماتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، آپ وہاں پر خدمت کرتے ہیں، آپ وہاں پر رب کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، آپ وہاں پر رب کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف چل دیتے ہیں اور جب آپ ارض مقدس میں پہنچتے ہیں، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں جب آپ تھے تب حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی، حضور میں چاہتی ہوں کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں۔ تو حضرت سارہ کے بطن مبارک سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ہاجرہ سے جب نکاح ہو جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ آپ عمر کی آخری دہلیز پر تھے، تب اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب حبلی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھ کو نیک بیٹا عطا فرما دے۔ نیک بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو پتہ چلا جب اولاد نیک ہوتی ہے تو ماں باپ کی عزت کا سبب بنتی ہے، اولاد جب نیک ہوتی ہے تو ماں باپ کی نیک نامی کا سبب بنتی ہے، اولاد جب نیک ہوتی ہے تو ماں باپ کا نام دنیا میں روشن کرتی ہے، اولاد جب نیک نہیں ہوتی ہے تو ماں باپ کی بدنامی کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے جب بھی دعا مانگا کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے وسیلے سے دعا مانگا کرو، مولا ہمیں بھی نیک اولاد عطا فرما، مولا ہمیں بھی نیک بیٹا عطا فرما، کیونکہ اولاد جب نیک ہوگی تو قرآن پڑھنے والی ہوگی، اولاد جب نیک ہوگی تو نماز پڑھنے والی ہوگی، اولاد جب نیک ہوگی تو نبی پہ درود پڑھنے والی
والی ہوگی، اولاد جب نیک ہوگی تو نبی کی شریعت کی پابند ہوگی، اولاد جب نیک ہوگی تو مدینے والے مصطفیٰ کی سچی غلام اور وفادار ہوگی، اولاد جب نیک نہیں ہوگی تو وہ ماں باپ کی بدنامی کا سبب بنتی ہے، ماں باپ کی بدنامی کا ذریعہ بنتی ہے، اور ماں باپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اولاد کی وجہ سے۔ حضرات گرامی، آج میں آپ کو بتاتا ہوں نیک اولاد کا کیا صلہ ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا گزر ایک قبر کی طرف سے ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت اس واقعے کو علامہ رازی علیہ الرحمن نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے۔ بسم اللہ شریف کے فضائل میں آپ لکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قبر کے قریب سے گزرے، آپ نے دیکھا قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، آپ کچھ دن کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں، اس کی قبر میں رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے، اس کی قبر بقعہ نور بنی ہوئی ہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر سننے والوں، آؤ ذرا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب حبلی من الصالحین، مولا مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اولاد نیک ہوتی ہے تو اس کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا کہ اس کی قبر میں رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے، اس کی قبر بقعہ نور بنی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو تو علیم بذات الصدور ہے، مولا تو تو دلوں کے خطرات سے واقف ہے، مولا تو تو دلوں کے راز جانتا ہے، اے میرے پروردگار عالم تو تو دلوں کے راز سے واقف ہے، اے میرے مولا اس قبر کے اندر جب میں گزرا تھا تو عذاب ہو رہا تھا، آج اس کی قبر رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے، آج اس کی قبر میں انوار کی بارش ہو رہی ہے، آج اس کی قبر بقعہ نور بنی ہوئی ہے، آج اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ اے میرے مولا اس میں کیا حکمت ہے مولا ظاہر فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے، رب ارشاد فرماتا ہے یہ جب مرا تھا تو بہت بڑا گنہگار تھا، یہ بہت بڑا سیاہ کار تھا، سیاہ شیار تھا، خطا کار تھا، لائق سزاوار تھا، اس لیے اس کو اس کے گناہوں کی سزا مل رہی تھی، لیکن جب یہ مرا تھا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک بچہ چھوڑ کر کے آیا تھا، اور مرنے سے پہلے اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے بچے کو شریعت کا علم دینا، میرے بچے کو دین کا علم دینا۔ آج جب وہ بچہ بولنے لگا ہے تو اس کی ماں اس کو ایک عالم کے پاس لے کر کے گئی ہے، اور اس عالم صاحب نے کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام سکھایا۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بندہ گنہگار تھا، یہ بندہ خطا کار تھا، جب یہ مرا تھا تو اپنی بیوی سے کہہ کے آیا تھا کہ میرے بچے کو شریعت کا علم دینا، میرے بچے کو دین کا علم دینا۔ آج اس بچے نے زمین پر مجھے رحمان اور رحیم پکارا ہے، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم پکارے اور میں اس کے باپ کو یہاں عذاب دوں۔ وہ میرا نام زمین پر لے رہا تھا، میں نے اس کے باپ کو یہاں بخش دیا ہے۔ تو اولاد نیک ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے دعا کا سبب بنتی ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے نامہ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اب نہ کوئی نیکی لکھی جا سکتی ہے نہ کوئی برائی لکھی جا سکتی ہے۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے، الا من ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریۃ، ایک صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رب کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اسے صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ مثلا کوئی غریب ہے، اسے آپ نے اگر ننگا ہے کپڑے دے دیے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی بھوکا ہے، اسے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی پیاسا ہے، آپ نے اس کو پانی پلا دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔
لوگ گزر رہے ہیں، آنا جانا لوگوں کا لگا ہوا ہے، کوئی چوراہا ہے وہاں پر آپ نے نل گڑوا دیا یا کنواں کھودوا دیا، اللہ کی رضا کے لیے لوگ پانی پی رہے ہیں، شکم سیر ہو کر کے جا رہے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے۔ حضرات گرامی، اور اگر مسجد کے اندر کوئی چیز خراب ہو گئی ہے، مثلا بلب خراب ہو گیا ہے یا پنکھا خراب ہو گیا ہے یا لوٹوں کی ضرورت ہے یا نل میں خرابی ہے یا ٹنکی میں خرابی ہے، آپ نے وہ کام کرا دیا اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد انسان کو ملتا رہتا ہے۔ مدرسوں کے اندر ضرورت ہے، آپ نے کتابیں پہنچا دی، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ طالب علموں کا کھانا لگا لیا، آپ کھانا کھلا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور سنو، مدرسے کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ نے اس چیز کو دے دیا، مثلا بلب کی ضرورت ہے، آپ نے بلب لگا دیا، زمین پر بیٹھنے کے لیے میٹ کی ضرورت ہے، آپ نے میٹ مدرسے میں بھجوا دی، بچے بیٹھ کر کے اس پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ٹپائی بنا کر کے مدرسے میں بھجوا دی، بچے قرآن رکھ کر کے اس پر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ایسا صدقہ ہے، اگر کوئی انسان اس کو کرے گا تو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ دوسری بات، او علم ينتفع به، ایک یا ایسا علم چھوڑا کہ جس سے دوسرے فائدہ حاصل کر رہے ہوں، یعنی کسی شخص کو آپ نے قرآن پڑھا دیا، قرآن پڑھانے کے بعد میں اس نے دوسرے کو پڑھایا، اس نے اور کسی کو پڑھایا، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، قرآن پڑھانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، علم دین سکھانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال کے سلسلہ اب اس میں جو ہے نیکیاں جو لکھی جا رہی ہیں، قرآن پڑھانے والے کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی۔ نیکیاں کیونکہ او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑا جس سے دوسرے فائدہ حاصل کر رہے ہوں، یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ حضرات گرامی، یا کوئی کتاب لکھ کر کے چلا گیا جس سے لوگ پڑھ کر کے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد انسان کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ حضرات، تیسری بات جو مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمائی، نبی ارشاد فرماتے ہیں، او ولد صالح یدعو لہ، یا ایسی اولاد چھوڑ کر کے گیا جو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہو، جو اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر رہی ہو۔ حضرات گرامی، اولاد جب نیک ہوتی ہے تو نماز کی پابند ہوتی ہے، اولاد جب متقی ہوتی ہے تو نماز کی پابند ہوتی ہے، اولاد جب صالح ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، اولاد جب نیک ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے جب نیک اولاد جائے گی تو یہی دعا کرے گی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ کو بخش دے اور مومنین و مومنات کو بخش دے۔ جب یہ دعا نماز میں بندہ کرے گا، اپنے ماں باپ کے لیے کرے گا، مومنین و مومنات کے لیے کرے گا، پروردگار عالم اس کے ماں باپ کو وہاں بخش دے گا۔ تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب حبلی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھ کو نیک بیٹا عطا فرما، کیونکہ اولاد جب نیک ہوتی ہے تو ماں باپ کی نیک نامی کا سبب بنتی ہے، اولاد جب نیک ہوتی ہے تو ماں باپ کے سربلندی کا سبب بنتی ہے، اور اولاد جب نیک نہیں ہوتی ہے تو ماں باپ کی بدنامی کا سبب بنتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب حبلی من الصالحین، مولا مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ پروردگار عالم نے بردبار بیٹے کی بشارت سنائی، بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی، اور حضرت ہاجرہ کے بطن مبارک سے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتے تو بڑے خوش ہوتے، جب اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھتے تو بڑے خوش ہوتے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت سارہ نے کہا،
حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے یہ بھی حکم ربی تھا کہ آپ ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر کے آئیے۔ وادی غیر ذی زرع کیا؟ جہاں پر آج مکہ مکرمہ آباد ہے، اس سرزمین پہ چھوڑنے کے لیے کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور وادی غیر ذی زرع میں آپ پہنچے۔ ایسی وادی جہاں کوئی کھیتی نہیں تھی، ببول کے درخت نظر آ رہے تھے، ہر طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں، پھلوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکے کی سرزمین پر پہنچے اور جب آپ نے اپنے بیوی اور اپنے لاڈلے کو جب اس جنگل میں چھوڑا اور واپسی کا جب ارادہ کیا، تب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ نے کہا، اے میرے شوہر، آپ ہم کو یہاں کس کے سہارے پہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ اے میرے شوہر، آپ ہم کو یہاں کس لیے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے، یہاں پر تو کوئی پھلوں کا نام و نشان نہیں ہے، یہاں پر تو کوئی کھیتی کا نام و نشان نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے جب حضرت ہاجرہ نے اصرار کیا تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، کیا یہ پروردگار عالم کا حکم ہے؟ کیا یہ میرے رب کا حکم ہے؟ آپ نے سر ہلا کے کہا، ہاں یہ پروردگار عالم کا حکم ہے، ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے۔ جب اتنا کہا تب حضرت ہاجرہ نے کہا، اب آپ شوق سے جائیے، جس رب نے ہم کو یہاں پر رہنے کا حکم دیا ہے وہی رب ہماری حفاظت فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے آتے ہیں۔ جب آپ وہاں سے چلنے لگے، آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو ایسی بستی میں بسایا ہے، ایسی آبادی میں بسایا ہے، جہاں پر ایسی سرزمین پہ بسایا ہے جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار، ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما، اے میرے مولا اس سرزمین کو سرسبز و شاداب فرما۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا کہ پوری دنیا میں جو پھل نہیں ملتا ہے وہ پھل آپ کو مکے کی سرزمین پہ ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آج وہ سرزمین سرسبز و شاداب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے آتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کے پاس تھوڑی کھجوریں تھیں، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھوڑا سا پانی تھا، وہ کھجوریں چند دن میں ختم ہو گئیں، وہ پانی چند دن میں ختم ہو گیا، اور وہ کھجوریں اور وہ پانی چند دن میں ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، شدت کی پیاس لگی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی تلاش میں دوڑی۔ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ایک جگہ لٹا دیا اور حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑتی ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگاتی ہیں۔ دوڑ لگا رہی تھی حضرت ہاجرہ، 7 چکر لگائے آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اس کو نشانی بنا دیا، اور قیامت تک کے لیے حاجیوں کے لیے یہ ضروری قرار دے دیا کہ جب وہ حج کرنے کے لیے جائیں تب تک ان کا حج مکمل نہیں ہوگا جب تک حضرت ہاجرہ کی سنت کو زندہ نہ کریں، جب تک حضرت ہاجرہ کی سنت کو تازہ نہ کریں، جب تک صفا مروہ کی دوڑ نہیں لگائیں گے تب تک ان کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ حضرات، پورا حج اللہ والوں کی یادگار ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ سنی مسرور ہو کر کے کرتا ہے اور وہابی مجبور ہو کر کے کرتا ہے۔ پورا حج اللہ والوں کی یادگار ہے۔ کسی دن موقع ملے گا تب آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ حضرت ہاجرہ نے 7 چکر لگائے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حاجیوں کے لیے یہ ضروری قرار دے دیا، تب تک ان کا حج مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ نہ لگائیں۔ حضرت ہاجرہ
हाजरा जब 7वां चक्कर लगा के वापस आ रही थी तो क्या देखती हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां पर लेटे हुए हैं वहां से पानी का चश्मा जारी है, वहां से पानी का चश्मा जारी है। वो पानी का चश्मा बह रहा था। हजरत हाजरा ने उसकी मेड़ बना करके उससे कहा जम जम। हजरत हाजरा ने जब कहा जम जम, जिसको सुरयानी जुबान में जमजम कहा जाता है, इसका माना आता है थम थम, यानी रुक जा। हजरत हाजरा ने जब उसको जमजम कहा वो पानी वहीं पर रुक गया। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अगर हजरत हाजरा जमजम नहीं कहती, मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है कि अगर हजरत हाजरा जमजम नहीं कहती तो आज वो पानी पूरी दुनिया में पहुंच जाता। हजरत हाजरा ने उस पानी को जमजम कह के वहीं पर ही रोक दिया। हजरात, अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से पानी निकला, वो जमजम शरीफ है। और आज जमजम शरीफ की ये खासियत है कि जमजम शरीफ जो है वो भूख का भी काम करता है और प्यास का भी काम करता है। जमजम शरीफ की खासियत ये है कि जमजम शरीफ को आप जब पिएंगे तो आपकी भूख और प्यास दोनों को खत्म कर देता है। और जमजम शरीफ की ये भी खासियत है कि जमजम शरीफ के पानी को जिस नियत से आप पिएंगे, जिस बीमारी में शिफा की नियत से आप पिएंगे, परवरदिगार आलम उस बीमारी से शिफा अता फरमा देता है। ये जमजम शरीफ की बरकत है, ये जमजम शरीफ की खासियत है। जिस बीमारी के ताल्लुक से आप पिएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उस जमजम शरीफ की बरकत से उस बीमारी को दूर फरमा देता है।